بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں سے ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے پاس روم کے بڑے بڑے لوگ، عالم، وزیر، امیر، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص رسالت کے دعوے دار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھوں گا۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دیں تو تم ان کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط بیانی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل کہنے لگا اچھا، اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار دن پر دن بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی اپنے دین پر واپس پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی کسی نے بھی موقع پر اسے جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے؟ حدیث نمبر 8، صحیح بخاری۔ سبسکرائب کریں، آخرت کے سوارے۔